الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل میں نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، اور کوئی مسلمان اگر زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا، اور ادا میں تاخیر کرنے والے کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح کہ کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، اس سے متعلق بھی ایک دو مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور پھر آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 10 شرائط ہیں کہ جو فقہاء کرام نے بیان فرمائے۔ ان میں سے پھر ایک ایک شرائط پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ باقی شرائط کی طرف میں آتا ہوں، لیکن جو 10 شرائط ہیں اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں کہ فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک تو مسلمان ہونا شرط ہے، دوسرا عقل مند ہونا شرط ہے، تیسرا بالغ ہونا شرط ہے، چوتھا آزاد ہونا شرط ہے، پانچویں شرط یہ ہے کہ مال کا مالک بھی ہو اور مال بقدر نصاب بھی ہو، چھٹی شرط یہ ہے کہ مال پر قابض بھی ہو کہ اس کے قبضے میں ہو، ساتویں شرط یہ ہے کہ مال اصلی حاجتوں سے فارغ ہو، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ مال قرض سے فارغ ہو، نویں شرط یہ ہے کہ مال بڑھنے والا ہو، اور 10ویں شرط یہ ہے کہ مال پر پورا سال گزر جائے تو تب کہیں جا کر کے زکوٰۃ ایک مسلمان پر واجب ہوتی۔ اور پھر آپ کو بتایا کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا شرط ہے، اس پر گفتگو کی، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، آزاد ہونا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ مال کا مالک ہونا اور مال بقدر نصاب ہونا، اس سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کو بتایا، اور مال پر قابض ہونا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی گزشتہ نشست میں آخری بات سمجھائی کہ مال اصلی حاجتوں سے فارغ ہو تو اس سے کیا مراد ہے، اور آپ کو یہ بتایا
کہ وہ مال کہ جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے اور انسان کو زندگی بسر کرنے میں جس کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں. مثلا روزمرہ کا خرچ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. رہنے کے لیے جو ہمارے مکانات ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سردی گرمی میں پہننے کے لیے جو کپڑے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو سواریاں ہمارے پاس ہیں آج کے دور میں کار اور بائک وغیرہ اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح اہل علم کے لیے جو کتابیں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے بڑھتے بڑھتے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جواہرات، موتی، یاقوت، زمرد اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر یہ تجارت کے لیے ہو تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. زمین، پلاٹ وغیرہ اگر بیچنے کی نیت سے نہیں لیے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر بیچنے کی نیت سے لیے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح ہمارے گھر میں جو قیمتی اشیاء ہیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، ایل سی ڈی ہے اور دیگر قیمتی اشیاء ہیں، ان پر زکوٰۃ جو ہے نہیں لگے گی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کو بتایا کہ جہیز میں دینے کے لیے جو آپ نے بیٹی یا بہن کے لیے سامان جمع کیا، سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو سونا اور چاندی آپ نے جمع کیا ہے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کس طرح سے ہوگی. اب آئیے 8ویں شرط کی طرف آتا ہوں اور اس کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں. فقہاء کرام کا یہ فرمانا کہ مال نصاب قرض سے فارغ ہو، یہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھیے کہ آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہے یا لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے کہ جس کی قیمت بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر. آپ فرض کریں 1 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے اور 1 لاکھ روپیہ اس کو قرضہ دینا ہے. اور قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو قسط وار ہو، مثلا کہ مہینے میں 3,000 روپے دینے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اسے قرضہ دینا ہے. اور کوئی شخص آ کر کے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ آ کر کے مقروض کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ لاؤ میرے پیسے دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب اس صورت میں اسے یہ جو 1 لاکھ یا 50,000 روپیہ جو اس کے پاس ہے اسے دے کر کے اپنی عزت بچا لینی چاہیے. جب اسے یہ مال دے دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو ایسا قرض کہ جو بالکل جان پر آ جائے اور وہ آ کر کے ہنگامہ کھڑا کر دے اور آپ کے پاس اتنے ہی روپے ہیں تو آپ اس کو دے دیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ پر نہیں لگے گی اور زکوٰۃ کا حکم آپ پر نہیں آئے گا. فرماتے ہیں کہ قرضہ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ دنیا میں مہلک ہے کہ قرض کو جو ہے وہ مقروض کی زندگی اجیرن کر دے گا. یعنی جس سے آپ نے قرض لیا اور آپ نہیں دے رہے تو آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر قرض ہے ان کا زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. تو دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں کہ جن پر قرض ہے اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد فرمائے، اور وہ قرض جن جن لوگوں کے سروں پر ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سب کا سب اتار دے کہ واقعتاً بڑی مشکل ہو جاتی ہے زندگی گزارنے میں. تو دنیا میں مہلک ہے کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آپ کی زندگی مشکل میں ڈال دے گا. اور فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی تباہی کا باعث ہے، اس لیے کہ قرضہ اس کے اور جنت کے درمیان میں حائل ہو جائے گا. قرضہ آپ نے کسی کا لیا، کسی سے لیا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھیے اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ قرضہ جنت میں اور آپ کے درمیان میں جو ہے وہ حائل ہو جائے گا. فرماتی یہ وجہ ہے کہ مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو ہم لوگ کاروبار کے لیے جس طرح ہمارا کاروباری ڈیلنگ چل رہی ہے آج کل، اور جس طریقے سے ہم کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مہینے میں 3-3 ہزار روپے جو ہے وہ دیتے ہیں یا 5-5 ہزار روپے ہم دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ قسط ہم جیسے رمضان شریف میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ قسط جو ہے وہ 5,000 روپے ہو یا 10,000 روپے ہو جو ہم نے رمضان شریف کے مہینے میں دینی ہے ہم اس کو نکال لیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس کیپٹل رقم ہوگی ہمیں اس پر زکوٰۃ دینا لازمی ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرض ہے، حالانکہ وہ قرض ہر مہینے ادا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اس طرح ہیلے بہانے کرنے سے بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے نہیں بچے گا بلکہ اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 9ویں شرط ہے کہ مال نصاب کا نامی ہونا، یعنی ایسا مال ہو کہ جو بڑھنے والا ہو. کیا مطلب؟
फरमाते यानी माल बढ़ने वाला हो, ख्वाह वो हकीकतन बढ़ता हो या हुक्मन बढ़ता हो, यानी माल इस लायक हो कि उसमें तिजारत या परवरिश के जरिए से इजाफा हो सके। सोना चांदी आप जानते हैं कि हर वक्त कीमत बढ़ती रहती है, तो देखिए बढ़ रहा है, इसलिए इस पर जो है वो ज़कात वाजिब है। इसी तरीके से जानवर जो है, जो चराने के लिए छोड़ देते हैं, जानवर उसके हैं, जानवर बढ़ रहे हैं, उससे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, तो याद रखिए कि उस पर भी जो है वो ज़कात होगी। इसी तरह फरमाते हैं कि सोना चांदी में मुतलकन ज़कात वाजिब है, जबकि बकदरे निसाब हो, अगरचे किसी ने दफन करके ही क्यों ना रख दिए हो, उनकी तिजारत करता हो या ना करता हो, फरमाते सोना चांदी पर मुतलकन जो है वो ज़कात का हुक्म दिया जाएगा, चाहे उसने छुपा के रखे हों, बैंक में रखे हों या जमीन में दफन कर दिए हों, क्योंकि उसकी कीमत तो रोज बरोज बढ़ रही है, तो उस पर जो है वो ज़कात का हुक्म लगेगा। इसके अलावा बाकी चीजों पर ज़कात उस वक्त वाजिब होगी जबकि तिजारत की नीयत से हो। बाकी चीजों पर ज़कात उस वक्त वाजिब होगी कि जबकि तिजारत की नीयत से आपने वो चीजें ली हो। 10वीं शर्त थी कि माल निसाब पर साल का गुजरना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी माल की अदायगी यानी माल पर ज़कात उस वक्त तक वाजिब नहीं है कि जब तक उस पर 1 साल ना गुजर जाए। साल गुजर जाएगा फिर ज़कात का हुक्म लगेगा। अब यहां पर साल से मुराद फुक़हा किराम फरमाते हैं कि कमरी साल है, अंग्रेजी साल नहीं है बल्कि कमरी साल है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने, ये साल जो है इस्लामी साल जिसे हम कहते हैं, ये उसमें शुमार किया जाएगा। अब ये मसले दो आ गए, इसे जरा जहन में रखिए, बड़े बारीक मसले हैं। फरमाते किसी शख्स के पास अगर शुरू साल में निसाब कामिल था, मगर दरमियान में किसी वजह से कमी आ गई कि कोई शख्स ज़कात देता है, मसलन ये कि 1 लाख रुपया उसके पास है और रमजान शरीफ में वो ज़कात देता है, शव्वाल में उसके पास 1 लाख रुपया है, शव्वाल के बाद मुहर्रम में उसके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन जैसे ही रबीउल सानी आया तो 50,000 रुपए उसमें से कम हो गए, और फिर जैसे ही रमजान शरीफ आने वाला है 50,000 रुपए बढ़ गए। तो फरमाते हैं कि अगर दरमियान साल में किसी वजह से कमी हो गई हो और अब आखिर साल में निसाब कामिल है, तो दरमियान साल की कमी का कोई असर नहीं होगा, उसे पूरे लाख रुपए पर ज़कात देनी होगी। कि कोई ये सोचे कि बीच में कम हो गए थे, फरमाते ये असर नहीं करेगा बल्कि उसे ज़कात देनी होगी। इसी तरह जहन में रखे कि ये भी एक बारीक मसला है। मसलन अभी हम ज़कात देने लगे हैं, रमजान शरीफ में हम ज़कात देते हैं क्योंकि हर नेकी का सवाब बहुत ज्यादा है, तो ज़कात का भी सवाब हमें ज्यादा मिले, तो अभी हम ज़कात देने लगे। मसलन ये कि 10 लाख रुपए पर हम ज़कात दे रहे हैं और अचानक किसी का कोई बॉन्ड निकल गया, 10 लाख रुपए और आ गए, या किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिए 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए आ गए, तो बाद लोग ये समझते हैं कि ये 10 लाख जो आए हैं इसका दूसरा साल शुमार किया जाएगा। ये लोगों की गलती है। फुक़हा किराम फरमाते हैं 1 मिनट पहले भी आप ज़कात देने लगे हैं, 1 मिनट पहले भी आपके पास इतनी रकम आ गई, तो याद रखिए कि वो रकम उसी साल में शुमार होगी, उसका अगला साल शुमार नहीं किया जाएगा, उसी साल में शुमार जो है वो होगी। मैं समझता हूं कि ये मसला आप समझ गए होंगे कि कोई ये समझता हो कि इसका अगला साल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम लाख रुपए पर ज़कात दे रहे हैं और लाख रुपए हमारे पास 1 मिनट पहले आ गए, तो वो लाख रुपए भी इसी साल में शुमार होंगे और हमें जो है इसकी ज़कात देना होगी। तो ज़हन में रखें, इसको दोनों तरफ से देखें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से देखें कि यहां से जब हम ज़कात दे रहे हैं तो बाज लोगों का दिल छोटा हो जाता है, लेकिन जरा सोचें कि ज़कात देने वाले हैं आप और आपका माल डाकू ले गए, चोरी हो गया, क्या आप ज़कात देंगे? आप ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि माल हलाक हो गया। तो इसको यहां से भी देखें और इसको वहां से भी देखें और गौर फरमाएं कि दीन इस्लाम के अंदर जो है वो कितनी आसानी है। तो ये मसला भी आप जहन में रखिएगा। अब उसके लिए आगे बढ़ता हूं मैं कि अदायगी ज़कात के लिए चंद चीजें और हैं जो ज़कात लोग देते हैं और पाबंदी के साथ देते हैं, उनका जानना बहुत जरूरी है। फरमाते ज़कात की अदायगी के लिए नीयत शर्त है, क्योंकि ज़कात इबादत है और इबादत के लिए नीयत शर्त होती है, इसलिए ज़कात अदा करने के लिए नीयत करना शर्त होगा। इबादत के लिए नीयत इसलिए शर्त होती है कि कोई भी इबादत बगैर इखलास के अदा नहीं होती
اور اخلاص بغیر نیت کے نہیں پایا جاتا۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے زکات دیتے وقت یا زکات کے لیے مال علیحدہ کرتے وقت زکات کی نیت شرط ہے۔ نیت کے معنی یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ یہ مال جو آپ نے الگ کیا یہ کس چیز کا مال ہے، تو بلا تعمل کہہ سکے کہ یہ مال زکات ہے، بلا تعمل کہہ سکے کہ یہ جو ہے وہ مال زکات ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سال بھر تک خیرات کرتا رہا، اب نیت کی کہ جو کچھ میں نے دیا وہ زکات ہے، فرماتے اس طرح سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ سال بھر آپ خیرات کرتے رہے اور اب دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ میں نے پورے سال دیا وہ زکات ہے، تو یاد رکھو کہ اس طرح سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کسی شخص نے مال دیتے وقت زکات کی نیت نہیں کی، فقیر کو دے رہا ہے مال، 100 روپے 200 روپے فقیر کو دے رہا ہے، مگر زکات کی نیت نہیں کی، اور بعد میں اس نے زکات کی نیت کی، جب فقیر کو دے دیے اب زکات کی نیت کی، تو فرماتے ہیں اگر وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اس کی ملک میں ہے تو اس کی یہ نیت کافی ہوگی، اگر فقیر کے ملک میں نہیں ہے تو پھر یہ نیت کرنا کافی نہیں ہوگا، یعنی زکات ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ زکات کے لیے وکیل بھی بناتے ہیں کہ تم میں یہ زکات دے دینا، تم زکات دے دینا، تم یہ مال لے لو، تم زکات دے دینا۔ اب وہ ان مسائل کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو وکیل بنایا، اسے دیتے وقت تو زکات کی نیت نہیں کی۔ فرماتے کسی نے ایک شخص کو وکیل بنایا، اسے مال دیتے وقت تو زکات کی نیت نہیں کی، مگر جب وکیل نے فقیر کو دے دیا اب دینے والے نے زکات کی نیت کی، فرماتے نیت درست ہو جائے گی۔ وکیل بنایا اور مال اسے دیا مگر زکات کی نیت نہیں کی، فرماتے مگر وکیل نے جب فقیر کو مال دیا اور اب اس نے زکات کی نیت کر دی تو اس طرح سے زکات کی نیت جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے کہ کسی شخص نے زکات دینے کے لیے وکیل بنایا اور وکیل کو بنیت زکات مال دیا، مگر وکیل نے فقیر کو دیتے وقت زکات کی نیت نہیں کی، تو فرماتے ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ جس نے مال دیا ہے اس کی نیت تو ہے نا کہ میں زکات دے رہا ہوں، فرماتے اس طرح سے زکات ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے زکات کا مال وکیل کو دیتے وقت کہا یہ نفل صدقہ ہے یا کفارہ ہے، مگر قبل اس کے کہ وکیل فقیروں کو دیتا، اگر دینے والے نے زکات کی نیت کر لی تو زکات کہلائے گی اور زکات ادا ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں اگرچہ وکیل نے صدقہ یا کفارے کی نیت کی ہو اور فقیر کو صدقے اور کفارے کی نیت سے دیا ہو، لیکن جو دینے والا ہے وہ اگر زکات کی نیت کر لیتا ہے، چونکہ مال اس کا ہے اس لیے اس کی زکات جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ زکات کے وکیل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، کہ کسی نے مجھے وکیل بنایا، آپ 5 لاکھ روپے لیں اور آپ یہ زکات کا مال تقسیم کر دیں، میں نے کسی اور کو وکیل بنا دیا، تو جس نے مجھے وکیل بنایا میں اس سے بغیر پوچھے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہوں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب سنیے ذرا، فرماتے ہیں وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ زکات خود لے لے، وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ زکات خود لے لے، ہاں اگر زکات دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ رقم لو زکات کی، جس جگہ چاہے خرچ کرو، فرماتے اب وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے کچھ شرائط ہیں اسے بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے وکیل کو اختیار ہے کہ وہ مال زکات اپنے لڑکے یا اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے، اگر اس کا لڑکا نابالغ ہے تو اسے دینے کے لیے خود اس وکیل کا فقیر ہونا ضروری ہے، یعنی وکیل اس صورت میں خود زکات استعمال کر سکتا ہے جبکہ وہ خود فقیر ہو، اور اگر خود فقیر نہ ہو تو یاد رکھو کہ وکیل جو ہے وہ زکات استعمال نہیں کر سکتا۔ فرماتے اگر اس کا لڑکا نابالغ ہے تو اسے دینے کے لیے خود اس وکیل کا فقیر ہونا ضروری ہے، مگر اپنی اولاد اور بیوی کو اس وقت زکات دے سکتا ہے کہ جس نے وکیل بنایا موکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لیے نہیں کہا، یعنی یہ پابندی نہیں لگائی کہ فلاں جگہ جانا اور فلاں جا کے فلاں آدمی کو دینا، یہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ مطلق کہہ دیا زکات کا مال ہے، جہاں پر چاہے استعمال کرو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، اگر بیوی اس کی مستحق زکات ہے تو وہ بیوی کو دے سکتا ہے، اولاد اگر مستحق زکات ہے تو وہ اسے دے سکتا ہے، اور خود اگر وہ مستحق زکات ہے تو وہ زکات کا مال جو ہے
وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر زکات دینے والے نے اسے حکم دیا کہ زکات دو اور اس نے خود اپنی طرف سے زکات دے دی تو ادا نہیں ہوگی، اگرچہ اب اس نے جائز قرار دے دیا ہو۔ یعنی کوئی سیٹ آپ کو کہتا ہے کہ زکات دو اور مال نہیں دیا، اور آپ نے اپنی طرف سے جو ہے کہ سیٹ صاحب خوش ہو جائیں گے چلو میں زکات دے دیتا ہوں، فرماتے اس طریقے سے جو ہے وہ زکات ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ زکات دینے والے نے وکیل کو زکات کے روپیے دیے، وکیل نے اسے اپنے پاس رکھ لیے اور اپنا روپیہ زکات میں دے دیا تو جائز ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ اس کے عوض میں وہ پیسہ لے لوں گا کہ جو دیا ہے سیٹ صاحب نے وہ پیسہ لے لوں گا، اگر نیت یہ ہے، فرماتے اس طریقے سے بھی جو ہے یہ معاملہ درست قرار دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر وکیل نے پہلے اس روپے کو خود خرچ کر ڈالا، سیٹ صاحب نے زکات کے پیسے دیے یہ غریبوں تک دے دو، اب یہ ذہن میں سوچتا ہے کہ چلو میں اس کو یہاں پہ خرچ کر دیتا ہوں، میرے پاس جو رقم پڑی ہوئی ہے اس کو میں پھر زکات کی مد میں دے دوں گا، یہ جتنے پیسے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر وکیل نے پہلے اس روپے کو خود خرچ کر ڈالا اور بعد میں اپنا روپیہ زکات کی مد میں دے دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی، اور موکل کو اسے تاوان بھی دینا پڑے گا کہ اس نے یہ فعل کیوں کیا، اس کو اس میں جو ہے وہ تاوان بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں فلانے کے گھر میں جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے 100 روپیوں کا خیرات کر دینا ہے، یعنی میں جب فلاں دوست کے گھر جاؤں گا تو 100 روپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کروں گا۔ فرماتے پھر وہ گیا اور جاتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں زکات کی مد میں دوں گا، پہلے تو نیت تھی کہ خیرات کروں گا، اب کہتا ہے زکات کی مد میں دوں گا، فرماتے ہیں کہ زکات کی مد میں نہیں دے سکتا۔ فرماتے زکات کی مد میں دوں گا تو زکات کی مد میں نہیں دے سکتا، پہلے یہ نیت کر لی ہے، اب یہ نیت کرتا ہے تو اس طریقے سے فرماتے زکات کی مد میں نہیں دے سکتا۔ اسی طرح فرماتے کسی شخص نے زکات دینے کے لیے زکات کا مال اپنے ہاتھ پر رکھا، فقیر آ گئے اور فقیروں نے اسے لوٹ لیا، لوٹ کے لے گئے تو فرماتے ہیں کہ زکات ادا ہو جائے گی۔ زکات تقسیم کرنے کے لیے مال ہاتھ پہ ہے، فقیر خوش ہو گئے، سیٹھ صاحب مال بانٹنے لگے ہیں، آگے صاحب مال جو ہے وہ لوٹ لیا، فرماتے زکات ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر مال زکات اس کے ہاتھ سے گر گیا اور فقیر نے اٹھا لیا، اگر یہ اسے پہچانتا ہے اور راضی ہو گیا اور مال زکات ضائع بھی نہیں ہوا تو فرماتے زکات ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مال کو بنیت زکات علیحدہ کرنے سے بری ذمہ نہیں ہوگا، یہ آخری مسئلہ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اور جو مسائل ہیں زکات سے متعلق میں عرض کروں گا۔ آخری مسئلہ آج کا کہ مال کو بنیت زکات علیحدہ کرنے سے بری ذمہ نہیں ہوگا جب تک کہ مال زکات فقیروں کو نہ دے دے۔ یعنی آپ نے 1,00,000 روپے میں 2500 روپے زکات نکالی اور آپ نے اسے ڈراز ہی میں رکھا ہوا، یا الگ کر کے آپ نے دوسری ڈراز میں رکھا ہوا ہے، فرماتے زکات ادا نہیں ہوگی، یہ مال مستحق تک تو پہنچاؤ، اسے دو تو صحیح نا، کہ جس کے لیے آپ نے زکات نکالی ہے جو آپ کو زکات دینی ہے، فرماتے تب کہیں جا کر کے زکات ادا ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ مال الگ رکھ دیا اور زکات ادا ہو جائے، اس طرح سے جو ہے وہ زکات ادا نہیں ہوگی۔ فرماتے اگر وہ مال ضائع ہو گیا، کسی وجہ سے کم ہو گیا، زکات ادا نہیں ہوگی، اور اگر مر گیا یہ اور مال چھوڑ کے گیا اور یہ مر گیا تو فرماتے ہیں کہ اس میں وراثت بھی جاری ہوگی، یعنی وہ جو حصے تقسیم ہوتے ہیں اس مال کے اندر سے حصے بھی جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ نے مال نکال لیا زکات کہ آپ زکات دینا چاہتے ہیں، جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو فوراً جو ہے آپ وہ مال مستحق تک پہنچا دیں، اور جس کا حق ہے اس کو وہ آپ مال دے دیں، اپنے پاس آپ اس طرح سے سنبھال کے نہ رکھے۔ اگر ضائع ہو گیا تو یاد رکھو کہ پھر زکات ادا نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر آپ کا وصال ہو گیا تو اس میں سے جو ہے وہ وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آسان کر کے اللہ تبارک و تعالی دین آپ لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی سوچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوچوں کے بند دریچوں کو کھول دے، فکر کے بند دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔